الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جاہل حدیث کورس کے آخری سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طالبات، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا اور حدیث کو اپنی محنت اور کوشش سے یاد کیا، اور ہم اللہ رب العزت سے امید کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام بہنوں کا نام علماء اور شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے ان بہنوں کے لیے جنہوں نے ان حدیث کو یاد کیا کہ تم لوگ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں، حدیث کا مفہوم ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سب بہنیں چنی ہوئی ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا، آپ کو اپنے پیارے حبیب کے دین کے لیے چنا، تو آپ سب بہنیں مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے ہمیشہ کے لیے اپنے دین کے لیے۔ آخری بات کہ اس تمام حدیث کو اپنے عمل میں لائیں، کہ اگر ہم ان حدیث پر عمل کریں گی تو یہ حدیث ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گی، ہمیشہ ہمارے حافظے میں محفوظ رہ جائیں گی۔ تو ان حدیث کو عمل میں لائیں۔ اکثر حدیث اخلاق پر مشتمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق کی بہت تاکید کی ہے، تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ان حدیث پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہماری آخری حدیث رہتی تھی 4 حدیثیں، تو آج ہم آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 37 ہے، لا تتخذوا القبور مساجدا، کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ لا تتخذوا القبور مساجدا، کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ یا تو اس حدیث میں قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا پھر دوسرا جیسے آج کل حالات ہیں اللہ معاف فرمائے کہ درباروں پر مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ممانعت آئی ہے کہ قبروں کو سجدہ مت کرو۔ حدیث نمبر 38 ہے، لا تصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ رب العزت تمہارے قلوب میں اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ لا تصون صفوفکم، کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں اختلافات ڈال دیں گے۔ نماز میں صفیں سیدھی رکھنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں میں صفوں کو اس طرح سیدھا کرتے تھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، جیسے تیر بالکل سیدھا ہوتا ہے ایسے ہی آپ باقاعدہ پیچھے آ کر صحابہ کرام کے صفوں کو برابر کیا کرتے تھے۔ اور حدیثی کا مفہوم ہے کہ اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہو، برابر نہ ہو، تو شیطان وہاں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اختلافات اور ایک دوسرے کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا حکم آیا ہے کہ تم نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ حدیث نمبر 39 ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ میری بہنوں، درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت فوراً قبول فرما لیتے ہیں، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بھی حدیث میں درود شریف کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں کہ اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، دلوں کی جو بے چینی بے قراری ہے وہ دور ہوتی ہے، گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی عادت بنائیں کہ دن میں کم از کم ہم 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اور جمعہ والے دن جو شخص 1000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے ہر جمعے کے دن 1000 دفعہ، تو حدیث میں اس کا مفہوم آیا ہے کہ جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔
حدیث نمبر 40 ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، یعنی جیسا ہمارا خاتمہ ہوگا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ یعنی انسان کی جو موت آتی ہے تو انسان کی زندگی جیسی گزری ہوتی ہے اس کو موت بھی ویسے آتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہوگا، اور لیکن اگر ہم نے گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی تو پھر ہمارے خاتمہ بالخیر کی، اللہ تعالیٰ کا خاتمہ بالخیر کا وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو بہتر کریں۔ اگر ہم اپنی موت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو لازم پکڑیں، اللہ اور اس کے رسول کو مان کر چلیں، ان کی مان کر چلیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی خیر پر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں، ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے والا بنائیں، ہمارے خاتمہ خیر پر فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔